السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ولید بن مغیرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جو ہے تعریفیں کرنے لگ گیا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے ان کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ جب سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آیا تھا تب سے جو ہے بہت زیادہ تعریفیں کر رہا تھا، اور بہت جو ہے پازیٹیو وے میں باتیں بتا رہا تھا وہ۔ تو اب ہوا یہ کہ ابو جہل کو جو ہے جب یہ بات اس نے سنی تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور ولید بن مغیرہ کی جو ہے ایک اس کے پاس گیا، اور اس کو جو ہے اس کی دکھتی رگ جو ہم بولتے ہیں وہ اس کا جو ہے اس کو اندازہ تھا، اور اس نے جو ہے جا کے وہاں پہ ولید بن مغیرہ سے اس نے بات کی۔ تو اس نے بولا، ابو جہل نے بولا کہ اگر تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نگیٹو نہیں بتاؤ گے تو میں جو ہے تم کو سارے لوگوں کو بول دوں گا کہ مطلب جتنے قبیلے کے جتنے سارے لوگ ہیں ان سب سے کہہ دوں گا کہ تم سے جو ہے نیکسٹ تم سے بات نہ کرے، اور تم کو جو ہے اپنی لیڈرشپ پہ سے ہٹا دے۔ تو یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو ہے اب اگر ہم پرانا وہ دیکھیں گے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایکچولی اس زمانے میں لیڈر نہیں تھے کوئی بھی، کنگ نہیں تھے، سب کیا ہے خالی اپنے اپنے قبیلوں کے لیڈر ہوا کرتے تھے۔ تو چیف کو جو تھے یہ لوگ اپنے خود کے قبیلے کے چیف کو، لیڈر کو جو ہے یہ خود سلیکٹ کرتے تھے، اور اگر کوئی لیڈر اچھا نہیں ہوتا تھا تو اس کو جو ہے اس کی لیڈر کی پوسٹ پہ سے ہٹاتے بھی تھے، اور یہ سب اپنے چیف کی سنتے تھے مگر دوسروں کے چیف کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو یہ جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ تو ابو جہل جو ہے جانتا تھا، ابو جہل جو ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں جانتا تھا، تو وہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو لیڈر بنے گئے ہیں یہ لیڈر جو ہے لوگوں کے اس سے ہوئے نا، اگر یہ لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ بول دے گا تو پھر جو ہے لوگ ان کے اگینسٹ میں ہوگا، تو یہ جو ہے لیڈر والی پوزیشن پہ سے ہٹ جائیں گے۔ اس وجہ سے جو ہے اس نے ایسی دھمکی دی۔ اب اس کے بعد جو ہے حج کا مہینہ آیا، اور حج کے مہینہ جب قریب آیا تو ان لوگوں نے جو ہے ایک سازش کی کہ ہم آخر حاجیوں کو جو ہے دین سے کس طریقے سے روکیں۔ اب یہ جو ہے ڈیسیشن بنانے کے لیے یہ لوگ سب جو ہے دارالندوہ جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہاں پہ گئے، اور سارے لوگ مل کے جو ہے بات کرنے لگے۔ تو ولید بن مغیرہ ایکچولی بہت ایجڈ پرسن تھا، بوڑھا آدمی تھا، تو ان لوگ کو جو ہے ان کی پورے قبیلوں کا جو ہے سب سے ٹاپ لیڈر تھا۔ اب بنو مخزوم جو بڑا سا قبیلہ تھا، جیسے قریش بڑے قبیلے کے اندر بنو ہاشم، بنو مطلب اور دوسرے لوگ آتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے بنو مخزوم بھی جو ہے بہت بڑا سا جو ہے قبیلہ تھا، اور اس کے اندر اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے آتے ہیں۔ تو اتنے بڑے قبیلے کا پورا مین لیڈر جو ہے ولید بن مغیرہ تھا، اور اس کے اندر چھوٹے قبائل جو تھے، قبیلے ان لوگ کے الگ الگ چیف تھے۔ تو اب وہاں پر یہ ہوا کہ بنو مغیرہ کے انڈر میں بنو مخزوم کے اندر جتنے انڈر میں آتے تھے وہ سب بیٹھے، اور ولید بن مغیرہ سے پوچھنے لگے کہ اب حج کا وقت جب آ رہا ہے قریب تو پھر ہم کیا کیا جائے۔ تو اس پر جو ہے ولید بن مغیرہ نے بولا کہ ہم جو ہے سب ایک بات پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ملٹیپل باتیں بولیں گے تو ہم خود جھوٹے قرار کر دیے جائیں گے، تو لہٰذا ایک ہی بات پر جو ہے ٹکے رہو، ایک ہی بات پر جمے رہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کون ہے کیا ہے پوچھیں گے تو ہم سب کو جو ہے ایک ہی جواب دینا ہے۔ تو اس پر جو ہے ان لوگوں نے قریش کے سارے مطلب جتنے کفار قریش تھے سب نے بولا کہ آپ ہی بول دو، کوئی ہم کو جو ہے رائے دے دو۔ تو ولید بن مغیرہ جو ہے اگینسٹ میں نہیں بولنا چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے بولا کہ نہیں میں سنوں گا، تم لوگ ہی بتاؤ۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ کہنے لگے کہ وہ کاہن ہے، کاہن یعنی سنیاسی جو لوگ بولتے ہیں نا ہم لوگ، جو مطلب اپنے آپ کو کوئی بھی آئیڈل کے لیے پورا ڈیووٹ کر دیتے ہیں، یعنی وہ آئیڈل سے ریلیٹڈ ان کو پوری نالج ہوتی ہے، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ہر چیز ان کو پوری نالج ہوتی ہے۔ تو ایک آئیڈل کے بارے میں
پوری نالج ہونا. تو لوگوں نے بولا کہ ہم بول دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کاہن ہے. تو اس پر ولید بن مغیرہ بولتا ہے کہ نہیں، نہ اس میں ان جیسی گنگناہٹ نہ ہی تک بندی ہے. یعنی یہ کاہن جو ہوتے ہیں تھوڑے سے صحیح ہوتے ہیں اور تھوڑے غلط بھی ہوتے ہیں کاہن. ٹھیک ہے. تو اس نے بولا کہ نہیں، ان کے اندر نہ کاہنوں والی کوالٹی نہیں ہے. ہم کو کہیں بھی دکھتا ہے کہ کاہن کیسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ نہ کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے ملتے جلتے نہیں، خود اپنے دین کے بارے میں کسی کو جا کے نہیں بتاتے. کوئی اگر ان سے پوچھنے آیا تو وہ لوگ بتاتے ہیں، ورنہ اپنے سے جو ہے دین کی بات نہیں بتاتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے انہوں نے تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ خود جو ہے لوگوں سے مل کر دین کی بات بتایا کرتے تھے. ان کو وہ جب لوگوں سے ملتے تھے تو خود ہی اپنے سے جو ہے دین کی بات بتاتے تھے. تو یہ چیز اس نے جو ہے ولید بن مغیرہ نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بول دیں گے کہ وہ پاگل ہے. تو پھر اس نے بولا کہ نہیں، اس میں نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں نہ ہی بہکی باتیں. یعنی وہ جو بات کرتے ہیں تو پاگل جیسا ہے، ہم کو تو نظر ہی نہیں آتا. ہم نے تو سب دیکھا رکھا ہے پاگل کیسے ہوتے ہیں، تو ہم نہیں بول سکتے کہ وہ پاگل ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے دیکھا ہے کہ یہ کیسے مطلب کیسے ہیں اور کیسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سب کے ساتھ اور کیسے رہتے ہیں، یہ ہم نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے. تو پھر لہٰذا ہم جو ہے نہیں بتا سکتے کہ یہ پاگل ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا کہ وہ شاعر ہے. تو ولید بن مغیرہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی باتیں جو ہے شاعری والی نہیں ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ خود اتنا بڑا شاعر تھا. وہ بولا کہ میں خود سب سے بڑا شاعر ہوں، مطلب مکہ میں سب سے بڑا شاعر میں ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. تو لہٰذا وہ شاعر نہیں ہو سکتے، وہ شاعری والے بات نہیں کر سکتے، شاعری والے جو ہے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ شاعر تو سب سے بڑا میں ہوں. تو یہ نہیں بول سکتے ہم لوگ کہ وہ شاعر ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے ہم بول دیتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے. تو پھر بھی جو ہے ولید بن مغیرہ راضی نہیں تھا. اس نے بولا کہ نہیں، نہ اس میں جو ہے کوئی جھاڑ پھونک والی یا جو ہے نہ گرا بندی ہے نہ ہی جھاڑ پھونک ہے. یعنی وہ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جادوگر جو بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ ہم جادو کر سکتے ہیں، تو ویسے ٹائپ کی بھی کوئی کوالٹیز نہیں ہے جادوگر والی. تو پھر ہے کون؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کہ اس کی باتوں میں مٹھاس اور رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور درخت پھلدار ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کی جڑ جو ہے پائیدار ہے. پائیدار یعنی روٹس جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ روٹس کو بلونگ کرتے ہیں وہ. اور درخت بھی جو ہے بہت زیادہ پھلدار ہے. تو اتنے اسٹرانگ روٹس کو بلونگ کرنے والا اتنے اسٹرانگ ہے کہ بھئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جادوگر ہے. پھر تھوڑی سی ان کی بحث ہوئی اور پھر اس کے اوپر جو ہے ولید بن مغیرہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک. اس نے بولا کہ ٹھیک ہے چلو بول دیتے ہیں ہم لوگ کہ یہ جادوگر ہے. اب اس کے بعد ان لوگوں نے سب نے مل کر یہ کیا کہ مکہ کے اطراف یہ لوگ پورے گروپ بنا کر بیٹھ گئے اور دین جو تھا نا وہ ان لوگ حاجی جو آتے تھے ان کے قافلے والوں کو سب کو جو ہے دین بتایا کرتے تھے. اب یہ لوگ بولتے تھے کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام کا ایک شخص ہے مکے کے اندر، وہ جو ہے دین کی باتیں کرتا ہے، وہ جادوگر ہے، اس کی باتوں سے لوگوں پہ جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے. اور ایسی میٹھی میٹھی اور دوسری باتیں وہ لوگ بولنے لگے. اب اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر کیوریوسٹی بڑھ گئی، جو نہیں جانتا تھا وہ بھی جاننے لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے سے دین کو پھیلایا، اور آج تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی سنت کو قائم رکھا ہے کہ کافروں کے ذریعے سے جو ہے دین کو پھیلایا. تو جب یہ باتیں جو ہے ولید بن مغیرہ کر رہا تھا، جب وہ بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتوں میں مٹھاس ہے اور انہوں ایسے نہیں ہو سکتے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو ہے صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے. یعنی وہ لوگ صحابی تو نہیں تھے اس ٹائم پہ، صحابی تو نہیں تھے، اسلام تو انہوں نے بعد میں قبول کیا، مگر وہ لوگ بھی جو ہے اس ٹائم پہ وہیں پہ موجود تھے اور اس ٹائم ہی جو ہے ان کا ضمیر جاگ گیا تھا. تو یعنی تھوڑا سا جو ہے ان کا بھی ضمیر جاگ گیا تھا ولید بن مغیرہ کے ساتھ. یعنی ولید بن مغیرہ نے جو بھی جو ہے کلام کیا تھا تو وہ سب چیزیں ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آنے لگ گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام کو بہت ٹائم کے بعد. بٹ اس ٹائم پہ جو ہے ان کو تو سمجھ میں آ گیا تھا، ان کو بھی تھوڑا جو ہے ولید بن مغیرہ کی باتوں سے ان کو بھی تھوڑا جو ہے صحیح سمجھ میں آنے لگا تھا اسی ٹائم پہ.
اب اس کے بعد جو ہے جب حجاج حج سے واپس ہوئے تو پورے عرب میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ کہو اور تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سارے جتنے حاجی آئے تھے وہاں پر، وہ سارے حاجیوں کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور خود ملاقات کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسلمان ہو کر وہ لوگ وہاں سے واپس گئے۔ تو آج تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جائز رکھا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجاب کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، آج حجاب کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ افغانستان میں جو ہوا تھا وہ اس کے بعد سے تو مطلب میڈیا کے تھرو جو ایسے نیگیٹیوٹی پھیلی ہے، آج حجاب کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ فلسطین غازہ میں جو ہوا تھا، مسلمانوں کے بارے میں جو مطلب وہ جو ہو رہا ہے فلسطین میں، مسلمان کون تھے، لوگوں کو صرف یہ معلوم تھا کہ مسلمان جو ہے ٹیررسٹ ہے یا جو بھی ہے، مطلب کوئی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چاہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو یا کوئی بھی فلم مووی وغیرہ کے ذریعے سے کیا بتاتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، وہ بندوق لے کے پھرتے ہیں وغیرہ۔ تو نان مسلمس یا جو بھی جتنے بھی نان مسلمز ہیں جتنے بھی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، مسلم بولے تو صرف ٹیررسٹ ان کے دماغ میں آتی ہے بات۔ تو یہ جو چیز تھی، یہ کانسیپٹ جو تھا مسلمان ٹیررسٹ ہے، یہ جو ایسے کانسیپٹ جو تھے، وہ کانسیپٹس کو جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیسے چینج کیا، فلسطین کے مسلمانوں کے ذریعے سے جو ہے ان کو بتایا کہ ان کا دیکھو کتنا پیشنس ہے۔ ایون کوئی کافر بھی ہے تو وہ فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے، وہ مسلمانوں کا درد سمجھ سکتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ریلیجن کی فائٹ نہیں، یہ تو ہیومینٹی کی بات ہوئی بول کر۔ تو اور بہت سارے لوگ جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ کر خود اسلام کے بارے میں جانے اور اسلام قبول کیے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے غیروں کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا، کافروں کے ذریعے سے جو ہے اسلام کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ لوگ بہت ساری چیزیں اس مسلمانوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اب وہ لوگ بھی خود کیا ہے ریسرچ کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود یہ چیز جانی۔ اب اس زمانے میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف کچھ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، کچھ تھے جو ایمان لائے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے مسلمان تھے بس بالکل تھوڑے سے تھے نمبر میں وہ لوگ جب اسلام قبول کرے اور جو ہے ایمان لائے تھے۔ اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دوسرے لوگ مسلمان ہوئے اور ایمان لے کر آئے، تو جب وہ لوگ ایمان لے کر آئے تو ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے پورے حاجیوں سے ملاقات کر کے اسلام نہیں پھیلا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے سے جو ہے اسلام کو پوروں تک پھیلا دیا تھا۔ اور یہ صرف حاجیوں کی بات جب کی نہیں ہے، بلکہ جب جو ہے 3 سال پہلے، مطلب یہ واقعہ سے جب پہلے جو 1 on 1 جو تبلیغ کا کام چل رہا تھا، تو اس ٹائم پہ بھی تو صحابہ اکرام کسی نہ کسی ذریعے سے تو دوسرے بزنس کے تھرو تو کم از کم ملاقات کیے ہوں گے، ان کو لگا کہ مکہ کے باہر اسلام نہیں پھیلا ہوگا، مگر اسلام جو ہے مکہ کے باہر گیا تھا اور پہلے ہی جا چکا تھا۔ ان کفار کو نہیں پتا تھا کہ 1 on 1 تبلیغ کا کام بھی تو چل رہا تھا نا، تو اس کے ذریعے سے جو ہے یہ اسلام کا تبلیغ کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے آگے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔